اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سلسلہ چل رہا تھا ہمارا، ہم پڑھ رہی تھی اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بہت زیادہ عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی بہت دیا، اسباب بھی بہت عطا کیے۔ ہم اسی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزید کیا اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ ابھی چڑھائی کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی چڑھائی کے بارے میں فرمایا ہے؟ یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا، اور ارحاق ان کے معنی ہے انسان پر بھاری چیز لاد دینا۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اس نے غور کر کے تجویز کی۔ اس نے کیا غور کر کے تجویز کی؟ یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر اس نے اس امر پر، اس بات پر، اس معاملے پر غور کیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، اور اپنے جی میں اس نے وہ تیار کر لیا، وہ جواب بھی تیار اپنے ہی دل کے اندر کر لیا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ثم قتل کیف قدر، وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا، یعنی کہ اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز اس نے خود سے ہی سوچ لی، اسے کیسے خود سے ہی ایک تجویز بنا لی، خود سے ہی کوئی اس کا جواب بنا لیا۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وہ پھر غارت ہو کس طرح سے اس نے اندازہ کیا، یعنی کس طرح سے اس کے لیے بد دعائیاں کل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ کس طرح سے وہ ہلاک ہو جائے جس نے اپنے پاس سے ہی تدبیر بنا لی، اور جس نے اپنے پاس سے ہی اندازہ لگا کر جواب بھی بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم نظر، یعنی کہ اس نے پھر دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ یعنی پھر غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے، میں کس طرح سے اس قرآن کو رد کر سکوں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، یعنی جواب سوچتے وقت چہرے کی سلوٹیں بدلی اور منہ بسورا، جیسا کہ عموماً کسی مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ایسا ہی کرتا ہے کہ انسان اپنا منہ بسور کر اور ایسے تاثرات منہ کے بنا کر، اور وہ انسان اس قسم کی باتیں سوچنے کے لیے جو اس کو ناپسندیدہ ہوں، ایسے وہ منہ کے تاثرات بناتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس نے غرور کیا، یعنی حق سے اس نے اعراض کیا اور ایمان لانے سے پھر اس نے تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یعنی کسی سے یہ سیکھ آیا ہے یہ نبی، یعنی کہ نبی تو وہ مانتا نہیں تھا، یعنی کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو باتیں ہیں، یہ کہیں سے سیکھ آیا ہے اور وہاں سے نقل کر کر لایا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا نازل کرتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا الا قول البشر، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔ اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ دوزخ کے ناموں یا درجات میں سے ایک نام جو ہے وہ سقر ہے۔ یہ جو سقر ہے یہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وما ادراک ما سقر، یہ سقر دوزخ کا نام ہے ایک۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی وہ چھوڑتی ہے، یعنی کہ ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی اور نہ ہی ہڈی چھوڑے گی۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنمیوں کو زندہ چھوڑے گی اور نہ ہی ان کو مردہ رہنے دے گی، یعنی کہ ان کو موت، نہ تو ان کو موت آئے گی اور نہ ہی ان کو ایسا لگے گا کہ ان کو زندگی بھی جینے جیسے بھی نہ ہوں گے اور مرنے جیسے بھی نہ ہوں گے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ کھال کو حصہ دیتی ہے اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اس دوزخ کے اندر اللہ رب العزت نے 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر اس لیے کی ہے تاکہ کافر یہ سمجھ لیں، کیونکہ کافر کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ 19 فرشتے جو ان کے پوری دوزخ کے اللہ تعالیٰ جن کو داروغہ بنائے گا، پوری دوزخ اللہ تعالیٰ ان کے کنٹرول میں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ 19 فرشتوں کی گنتی بتا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ان
काफिरों को कितना में मुब्तला करना, उनकी मजीद आजमाइश में, जहन्नम में भी डाल दिया और उनको मजीद आजमाइश में भी डाल दिया। अब जब उनके ऊपर ये आयत नाजिल हुई, ये आयत आई, जब वो मुसलमानों ने पढ़ के ये आयत सुनाई, तो काफिरों ने कहा बस 19 ही फरिश्ते हैं, हम इतने जम्मे गफीर 19 फरिश्तों को हराना और उनको पस्त करना हमारे लिए क्या मुश्किल है, हम तो बहुत आसानी से ये सब कुछ कर गुजरेंगे। फिर इरशाद बारी ताला होता है कि हमने इनकी तादाद सिर्फ काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर की है, ताकि अहले किताब यकीन कर लें और अहले ईमान के ईमान में इजाफा हो जाए। ये मुशरिकीन कुरैश का रद है। जब जहन्नुम के दारोगों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, तो अबू जहल ने जमात कुरैश को खिताब करते हुए कहा कि क्या तुम में से हर 10 आदमियों का ग्रुप एक एक फरिश्ते के लिए काफी नहीं होगा? क्या 10 लोग एक एक फरिश्ते को खत्म नहीं कर सकेंगे? इसके बारे में बास कहते हैं कि कल्दा नामी शख्स ने, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा ही घमंड था, कहा तुम सब के सब सिर्फ 2 फरिश्ते संभाल लेना, 17 फरिश्तों को तुम्हें अकेला ही काफी। कहते हैं इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कश्ती का भी कई मर्तबा चैलेंज दिया, कुश्ती का भी कई मर्तबा चैलेंज दिया कि आप में कुश्ती कीजिए, और हर मर्तबा शिकस्त खाई मगर ईमान फिर भी न लाया। कहते हैं कि इसके अलावा रकाना बिन अबद यजीद के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती लड़ी थी, लेकिन वो शिकस्त खाकर मुसलमान हो गए थे। ये इब्न कसीर की तफसीर के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। इससे मतलब ये हुआ कि ये तादाद भी इनके मजाक उड़ाने के लिए, यानी उनकी आजमाइश का सबब बन गई। यानी कि एक तो अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश का एक बड़ा सबब बना दिया। अब वो इस बारे में बैठे हुए आपस में गुफ्त शरीफ भी कर रहे थे, और आपस में इस बारे में जहमगोइयां भी कर रहे थे, प्लानिंग्स भी कर रहे थे कि लेट्स सी कि हम में से कितने कितने का ग्रोह। अल्लाह ताला ने अगर ये तादाद बता दी तो सिर्फ और सिर्फ 19 ही तो फरिश्ते हैं, दारोगी हैं जहन्नुम के, उनको मात देना कौन सा मुश्किल है। अब अल्लाह ताला ने ये सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी, यानी जान ले ये सब के सब लोग ये रसूल पर हक है, और उसने वही बात की है जो कि पिछली किताबों में भी दर्ज है। यानी कि अहले किताब भी ये जान दें कि जो पिछली किताबों में बातें थी वही बातें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लेकर आए हैं, और अहले ईमान भी इस बारे में कोई शक ना करें। और जिनके दिलों में बीमारी है और वो ईमान में मजीद बढ़ भी जाएं, और जिनके दिलों में बीमारी है और वो काफिर कहें कि इस बयान से अल्लाह ताला की क्या मुराद है, यानी कि इस गिनती से अल्लाह ताला की गिनती बताना, इस तादाद को बताने में अल्लाह ताला की क्या मंशा है, क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इस अपने अल्फाज से, जिसे चाहता है हदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता, ये तो कुल बनी आदम के लिए सिर्फ और सिर्फ नसीहत है। अब अल्लाह ताला के लश्कर कौन है? अब अल्लाह ताला के लश्करों से के बारे में यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यानी गुज़श्ता गुमराही की तरह जिसे चाहता है अल्लाह ताला गुमराह भी करता है और जिसे चाहता है हिदायत भी देता है। अब यानी ये कुफ़ार और मुशरिकीन समझते हैं कि जहन्नुम में 19 ही तो फरिश्ते हैं जिन पर काबू पाना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन इनको मालूम नहीं कि रब के लश्कर तो इतने हैं कि जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सिर्फ फरिश्ते ही इतनी तादाद में हैं कि 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह ताला की इबादत के लिए बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं, फिर क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। ये जहन्नुम और इस पर मुकर्रर फरिश्ते इंसानों की नसीहत के लिए हैं कि शायद शायद कि वह नाफरमानियों से बाज आ जाए। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, कल्ला वल कमर, सच कहता है कसम है चांद की। ये अहले मक्का के ख्यालात की नफी है, यानी जो वो समझते हैं कि हम फरिश्तों को मगलूब कर लेंगे, हरगिज ऐसा नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कसम उठाकर चांद की, कसम है चांद की और रात की, जब वो पीछे हटे यानी जाने लगे, यानी जबकि सुबह रोशन होने लगे और रात पीछे हट जाए, तो यकीनन वो जहन्नम वो बड़ी चीजों में से एक है, यानी कि वो बहुत बड़ी चीज है। जहन्नुम कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जवाब कसम है। यहाँ पर क्या जवाब कसम है जो अल्लाह ताला ने चांद की कसम उठाई, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब कसम दिया। वो क्या था? अल्लाह ताला ने जवाब कसम क्या दिया कि
یہ تین نہایت اہم چیزوں کی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کی بڑائی اور ہولناکی کو بیان کیا ہے، جس سے اس کی بڑائی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یعنی کہ جہنم ڈرانے والی ہے، یا اس نذیر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا قرآن ہے، کیونکہ قرآن بھی اپنے بیان کردہ وعدوں کو اور خبروں کے اعتبار سے انسانوں کے لیے ایک نذیر، یعنی کہ ان کو اطلاع دینے والا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ۔ بڑی اہم بات کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رہن گروی رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر نیک ہوگا، یا تو پھر وہ اس کا نیکی کے سبب وہ اپنے جسم کو جہنم کی آگ سے چھڑا لے گا، اور اگر تو انسان نیک عمل نہیں کرے گا تو وہ اپنے رہن کیے ہوئے جسم کو جہنم میں داخل کروا لے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر دائیں ہاتھ والے، اب دائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو دائیں ہاتھ والوں کو جہنم والے نظر آ رہے ہوں گے، وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ ایک تو سب سے پہلی بات کہ ہم نمازی نہ تھے۔ قالوا لم نکو من المصلین، کہ ہم نمازی نہ تھے۔ اور دوسرا کام وہ کیا کریں گے؟ ولم نکو، دوسرا وہ سوال کیا کریں گے؟ دوسرا وہ کیا کہیں گے کہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا وہ کیا کہیں گے کہ نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور اس وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا۔ اور ایک اور بھی خاصیت ان میں، ایک اور خرابی بھی کیا تھی کہ اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم بحث و مباحثہ کر کے اپنے علم کی برتری کو ظاہر کریں، ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم زیادہ علم میں تم سے زیادہ ہیں، اور روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دی۔ ابھی سفارش کرنے والے کون ہیں؟ جن کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شفاعت کریں گے ان کی، لیکن روز قیامت ان کی کوئی بھی شفاعت نہ کر سکے گا، اور ان سے کسی کی بھی شفاعت ان کے معاملے میں قبول نہ کی جائے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ جب گدھا بتک جاتا ہے تو گدھا پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کأنہم حمر مستنفرہ، کہ یہ کیسے ہیں، کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے بتکے ہوئے گدھے ہیں۔ گدھے کی مثال کیوں دی گئی کہ وہ گدھے کیوں ہیں؟ کیونکہ گدھے کو بہت ہی بے وقوف ترین جانور سمجھا جاتا ہے، اور گدھے کی بے وقوفی کی وجہ سے ایک تو وہ اتنا بوجھ اٹھائی جا رہا ہے، اتنا کام کیے جا رہا ہے، اتنا کام کیے جا رہا ہے، اتنی مشقت کی جا رہا ہے، لیکن اس کی عقل، اس کا شعور بالکل کیسا ہے جس میں اس کو کوئی عقل اور سمجھ نہیں ہے، کہ گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے جو شیر سے بھاگے ہوں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ایسے خوفزدہ ہو گئے ہوں گدھے کہ شیر سے بھاگتے ہوں جب وہ شیر ان کا شکار کرنا چاہے۔ بامانی اس کا کیا ہے کہ شیر باز نے تیر انداز معنی، اور باز نے اس کے معاملے میں شیر کو تیر انداز کے معنی میں بھی استعمال کیا ہے کہ تیر انداز، اور اس سے بھاگ رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ہر شخص چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری طرف کیوں نہ وحی نازل کی گئی تو ہمیں کھلی کتابیں دی جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔
सूरत القیامہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے جس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کس دن کی؟ قیامت کے دن کی۔ یہ لا جو ہے یہاں پر قسمیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہ لا نہیں کے لیے نہیں استعمال کیا گیا بلکہ یہ قسمیہ ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کون سا نفس ملامت کرنے والا ہے؟ کہ وہ نفس ہے ملامت کرنے والا جو ہم سب کو، ہمارے ساتھ ایک ضمیر لگا ہوا ہے جو ہمیں بار بار ملامت کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے۔ اور یہ لفظ نفس لوامہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ یہ لفظ نفس لوامہ اس وجہ سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ ہم سب لوگوں نے، تمام بنی انسان نے اللہ رب العزت کے ساتھ عہد الست لے رکھا ہے، اور وہ اس عہد الست کے پابند ہیں ہم سب کے سب لوگ۔ اس عہد الست کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ ہمارا ضمیر، وہ نفس ہمیں بار بار اکساتا ہے۔ ہم جب غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی ہمیں جینے نہیں دیتی، گناہ ہمیں جینے نہیں دیتا، بار بار ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت بڑا نفس ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس چیز پر قدرت نہیں رکھتے کہ جب اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ یہ جواب ہے اس قسم کا جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ انسان سے مراد یہاں کافر اور ملحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا اور اس کا گمان غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کے تمام جسم کے اعضاء کو جمع فرمائے گا۔ یہاں ہڈیوں کو بطور خاص ذکر اس لیے ہے کہ ہڈیاں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہڈیوں کے بغیر جسم کا تصور نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہڈیوں کا ذکر کیا۔ تو آگے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پور تک درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ پور سے مراد کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں، اس کے جوڑوں، اس کے ناخن اور اس کی رگوں اور باریک ہڈیوں پر مشتمل جو اس کے جوڑ ہیں، پور ہیں، چھوٹے چھوٹے سے حصے، وہ سارے کے سارے جوڑ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان ساروں کو ویسے ہی جوڑ کر واپس اسی شکل میں لے آؤں گا۔ اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے، کون سا وہ دن آئے گا کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ وہ تو دن کوئی ہے ہی نہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس پہ یقین کیسے کر لیں؟ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پھر سوال کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ بس جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی، وہ وقت ہوگا قیامت کا کہ جب انسان کی نگاہ پتھرا جائے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، بالکل انسان کی آنکھیں پلکیں جھپکیں گی بھی نہیں، خوف کے مارے ہلیں گے بھی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس کا نور ختم ہو جائے گا، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ اکٹھا کر دینے کے بعد اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں ہم بھاگ کر جائیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے تمام کے تمام اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور چھپتا پھرے گا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ کیسے حجت کرے گا؟ انسان کے جسم کے اعضاء خود ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، کتنے ہی بہانے وہ بتائے،
اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. اور ایک جگہ پر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ چاند اور تارے، چاند اور سورج، ان دونوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو ان کی پرستش کرتے تھے اس چاند کی اور اس سورج کی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس چاند اور سورج کو وہ پوجتے تھے آج وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہے. تو پھر سوچئے کہ وہ جہنم کتنی سخت ہوگی کہ جس کے اندر پہلے ہی گرمی موجود تھی، لیکن اس جہنم کے اندر سورج کو دائم آ جائیں گے تو سورج کی کتنی شدت کی گرمی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے، اے نبی لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ ہے. یعنی کہ اپنی زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں اس کو یاد کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں تو آپ نہ پڑھا کیجیے، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے. ہماری ذمہ ہے اس کو آپ کو یاد کروانا. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی کہ جس طرح سے ہم نے پڑھ لیا آپ اس کو ویسے ہی دہرائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی زبان پر چلائے گا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کو واضح کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر ثم ان علینا بیانا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ دیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے چاہتے، جس جگہ سے چاہتے، اگر کوئی بھی ان سے سوال کرتا تو وہیں سے بیان کرنا شروع کر دیتے. کہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ان کو قرآن کھولنے کی ضرورت نہ تھی. اور یہ اس سے بھی بڑا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا پھر بھی نہیں آتا تھا. اتنا پورا قرآن ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے پیوست کر دیا، اس کا پورا علم ان کے دل میں اتار دیا. جہاں سے جو چاہتا سوال کرتا تو وہ اسی وقت اس کو جواب دیتے، لیکن وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے. اتنا بڑا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ. اور یہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے اس کو بیان کروانا بھی. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے پھر اس کا واضح کر دینا ہماری ذمہ ہے. نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے. سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ وہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا اور اس وجہ سے ان کی کمر جھک جائے گی. نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب روح انسان کی ہنسلی تک، گردن کی ہڈی جو ہنسلی ہوتی ہے وہاں تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. اس سے دو چیزیں مراد لی جاتی ہیں. کوئی کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور جن کو بلاتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کر کے ہم اس کو واپس ٹھیک کر لیں. لیکن وہ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. دیکھیے کتنی اہم بات ہے، اور اس کے اندر بیچ میں آیت کے اندر ہی سکتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. یہاں پر کرتے ہوئے من پڑھ کے سٹاپ کرنا ہے، سکتا کر کے پھر راق پڑھنا ہے، کیونکہ بات بڑی اہم ہے نا. کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کرے. اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے. کس نے؟ جس کی روح قبض ہو رہی ہے اسے جان لیا کہ اب یہ وقت جدائی ہے دنیا سے جانے کا، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. انسان کی موت کے وقت سب سے پہلے اس کی پنڈلی آپ کو دوسری پنڈلی سے مل جاتی ہے. آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، چل تیار ہو جا، آج تیرے رب کی طرف تجھے چلنا ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی. یہ وہ شخص، اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جس نے نہ قرآن کی تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز ادا کی.
فلا صدق ولا صلى، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، دنیا میں مگن رہا، مصروف رہا، وقت نکالتا رہا، ضائع کرتا رہا اور زندگی نکل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، ہائے افسوس ہے تجھ پر اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کہ اس کا کوئی محاسبہ نہ کیا جائے گا، جو کچھ اس نے کیا اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے گی؟ کیا وہ ایک گاڑے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتے ہیں، کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ کتنا حقیر سا پانی کا قطرہ تھا جس کو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا دوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اس سے پیدا کیا اور پھر اس کو درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جوڑے بھی بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ پھر اللہ نے اتنا کچھ کر دیا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ پھر وہ مردے کو زندہ کر دے؟ اتنا کچھ کر لیا تو کیا ایک مردے کو زندہ کرنا، ایک جس کی باڈی بنی ہوئی ہے اس کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس کا وجود ہی نہ تھا، جو ایک گندا پانی تھا، ایک نطفہ تھا، اس سے اگر اس کی تخلیق کو کر سکتا ہے انسان کی، تو پھر ایک مردہ ایک جسم کو واپس اس کے لیے زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ کتنی کتنی گہرائی کی باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد کرتے ہیں۔ ہم ہی ہیں جو سمجھ نہ سکے، ہم ہی ہیں جو حق نہ ادا کر سکے، ہم ہی ہیں جو اللہ کو نہ سمجھ سکے، جو اللہ کا حق نہ ادا کر سکے، ہم اس قرآن کو سمجھ نہ سکے، ہم عمل نہ کر سکے۔ سورۃ الدہر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بالکل ایک نطفہ تھا، بالکل بالکل اپنی جب ماں کے پیٹ کے اندر تھا وہ کوئی قابل ذکر نہ تھا۔ نطفے کو کون، کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی جس کی اولاد نہیں ہے، جو صرف ایک نطفہ ہے، جو صرف منی کا ایک نطفہ ہے، کیا وہ کہتا پھرے گا ہر کسی کو کہ نطفہ 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 نطفہ؟ لوگ کہہ کے پاگل ہو گیا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، کیسی بے وقوفانہ، وہ کیسی بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا ذکر کوئی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ملے جلے نطفے سے مراد کیا ہے؟ مرد اور عورت دونوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ وہ ناشکرا بنے، اب یہ اس کے ہاتھ میں۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ جو جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے۔ کافور وہ ہے جس کا ذائقہ بہت زیادہ خوشبودار ہوگا، اور یہ جو کافور ہم استعمال کرتے ہیں گولیاں، یہ خوشبو کے لیے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ٹھنڈک بہت زیادہ ہوگی۔ اس وجہ سے کافور کا ایک ہوگی نہریں جس میں پانی ہوگا، جام ہوگا کافور کا، یعنی کہ بہت خوشبو ہوگی، جو ان کے منہ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، ان کے آس پاس جو بیٹھے گا وہ بھی اس سے مہک جائے گا اس کی خوشبو سے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں، جہاں چاہیں گے اس کی نہروں کو لے چلیں گے اپنے ساتھ، جیسے ان کی مٹھی میں ہو نہریں، جہاں چاہیں گے نہروں کو لے پھرتے ہوں گے، جہاں چاہیں گے اس کا رخ موڑ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، اور اچھا اس کے بعد ہے کہ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا بھی کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو بھی۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ جب وہ کسی لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو جب دیتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ لوگ اب ہمارا شکریہ بھی ادا کریں،
بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. ہم اس دن سے خوف کرتے ہیں جو بہت اداسی والا بھی ہوگا, بہت سخت دن ہوگا. بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی, اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے. کہ وہاں پر تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے, نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ ہی جاڑے کی سختی اور سردی دیکھیں گے. ایک معتدل, ایک درمیانہ صحیح موسم ہوگا جو کہ بہت ہی پلیزنٹ ہوگا. ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے, یعنی کہ جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے. یعنی کہ ان کو اوپر بھی اٹھنے کی ضرورت نہ پڑے گی کہ وہ میوے اور ان کے گچھے انگوروں کے کھانے کے اوپر اٹھیں, بلکہ جہاں لیتے ہیں وہیں ان کے منہ کے اندر آ جائیں گے. ان کو کوئی مشقت نہ ہوگی. اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے. اب وہ شیشے بھی کیسے ہوں گے؟ شیشے بھی چاندی کے ہی ہوں گے, اور چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہے ہوگا. یعنی کہ جس کو اندازے سے ناپ رکھا ہوگا وہ چاندی کے ایسے ہوں گے کہ ان سے گر نہیں جائے گا اس سے پانی, وہ ناپا ہوا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہیں وہاں جو وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. زنجبیل کہا جاتا ہے سونڈ کو, یعنی کہ خشک ادرک. اور چونکہ جو ہم نے پہلے کافور پڑھا تھا وہ ٹھنڈک دیتا ہے, وہ یہ جو زنجبیل ہے یہ تھوڑا سا اس میں گرمی ہوتی ہے, اسی وجہ سے سینے کے اندر جب چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے تو وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے. اب یہ سلسبیل کون سی نہر ہے جس کے اندر زنجبیل کی شراب ہوگی, اس کو کہا جاتا ہے سلسبیل. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے, اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے ایسے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں. تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر اللہ کی نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا. ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے, اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا, اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی جو تم نے دنیا میں کی, اور اپنی آخرت میں دنیا کو چھوڑ دیا. یہ اللہ نے تمہاری قدر کی, بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ نزلنا علیک القرآن ترتیلا, کہ بے شک ہم نے تجھ پر قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنزیلا, بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اپنے رب کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کر. صبح کے وقت فجر کی نماز, اور شام سے مراد عصر کی نماز, اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر. رات کے وقت بھی, اور پھر نفلی عبادت کا بھی ذکر کیا گیا, یعنی تہجد کے وقت بھی. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں, کیونکہ دنیا میں ہر چیز آج آپ نے کمایا اسی وقت آپ کو اس کی اجرت مل گئی, اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑے بہاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے, اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں. ہم ان کی جگہ کوئی اور لوگ لے آئیں, تبدیل کر دیں, ان کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں, کسی اور مخلوق کو لے آئیں, کسی اور امت کو لے آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پیروی کرنے والی تھی. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے, بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے, اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور باحکمت ہے. جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے, وہ ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے, 2 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا,
دل خوشکن چلتی ہواؤں کی قسم، تین طرح کی تین طرح کی ہواؤں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراندہ کرنے والیوں کی قسم. اب اس یہاں پر تین طرح کی ہواؤں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. پہلی جو قسم ہے قسم کی، اس سے مراد بعض دیتے ہیں کہ فرشتے یا انبیاء مراد لیے گئے ہیں، اور اس دوسری جو قسم اٹھائی گئی ہے یعنی کہ زوردار جھونکے والی دینے والیوں کی قسم سے مراد ہے کہ بعض دفعہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت تیز ہواؤں کا عذاب لے کر آتے ہیں، اس طرح کی قسم، اس طرح کی ہوا کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اور تیسری دفعہ اس ہوا کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں یا آسمان کی فضا میں اپنے پر پھیلاتے ہیں. تو یہ تینوں قسمیں اٹھا کر پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں پھر حق و باطل کو جدا جدا کرنے والے، یعنی اس سے مراد وہ فرشتے جو حکم لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، پھر اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اور وہی لانے والے فرشتوں کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور یعنی کہ وہ فرشتے جو وہی لے کر آئے، جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کرنے کے لیے کر دینے کے لیے ہوتی ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے جاتے ہیں ان عذر کو، ان الزامات کو ختم کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے وہی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی قسمیں اٹھا کر اب بہت بڑی کوئی اہم بات ہونے والی ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے. یعنی اتنی چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں بات کی؟ قیامت کے دن کے بارے میں. اب وہ کیا ہے کہ بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ان کے نور ختم ہو جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا. اس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے، فیصلے کے دن کے لیے. یہ وقت جو مؤخر تھا یہ اس فیصلے کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے مؤخر تھا. اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. کیا ہم نے عدلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس سے پہلے بستیوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، یعنی کہ ان کے بعد ہم دوسروں کو لے کر آئے. ہم نے تو ہلاک کر دیا، ان کے بعد دوسروں کو بہتر لوگوں کو لے آئے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے، اس منی کے گندے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اے انسان، کیا ہم نے تجھے اس گندے نطفے سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھ دیا. وہ گندا سا نطفہ تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، تمہیں میں نے اس محفوظ جگہ میں رکھ دیا جہاں کوئی ہوا نہ لگے، کوئی تکلیف نہ پہنچے تمہیں، نہ کچھ تمہیں کوئی درد بھی نہ ہو، کوئی احساس بھی نہ ہو. ایک مقررہ وقت تک. پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. اس دن تقسیم کرنے والوں کی خرابی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ سمیٹنے والی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اور ہم نے اس میں بلند بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی بھی پلایا. اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے، ہلاکت ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے. چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف چلو، یعنی کہ جہنم سے دھواں نکلے گا، جہنم کے آگ کا دھواں نکلے گا جو پھیل جائے گا، لیکن لگے گا ایسے جیسے سایہ ہے. لیکن وہ درخت، وہ جو سایہ ہوگا وہ سایہ نہیں دے گا، بلکہ وہ نہ ہی اس کو شعلے سے بچا سکے گا، نہ ہی وہ دوزخ کی آگ سے بچا سکے گا، گرمی سے بچا سکے گا. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہے، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے. آج ان جھوٹ کو جاننے والوں کی درگت ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. یہ فیصلے کا دن آ گیا. بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. ہلاکت ہے اس دن سب جھٹلانے والوں کے لیے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں بھی ہوں گے، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے سب دیا جائے گا. پھر ارشاد ہوتا ہے اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کو جو تم نے کیا اس سب کو آج محسوس ہو جاؤ. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں.
اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تمہیں